بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس خاص پیشکش میں ہم بات کریں گے اس ذات کی جو ہمارے دلوں میں بسی ہے، اس ذات کی جو ہر مسلمان کے لیے اس کی روح کی سکون ہے۔ ہاں، میں بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی، وہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے۔ آج ہم اللہ کی عظمت، اس کی رحمت اور اس کے ساتھ ہمارے رشتے پر بات کریں گے۔ میری گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ شاید اللہ کی باتیں آپ کے دلوں کو چھو لے اور آپ کی زندگی کو بدل دے۔ اللہ کون ہے؟ یہ سوال صرف ایک جواب نہیں بلکہ ایک احساس ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا، اس نے آسمانوں کو سجایا، زمین کو پھیلایا، پہاڑوں کو گاڑ دیا اور انسان کو اپنی سب سے بہترین مخلوق کے طور پر پیدا کیا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں خوراک دی، پھر تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ کیا آپ کبھی سوچتے ہیں کہ جو سورج روز اگتا اور ڈوبتا ہے وہ اللہ کی قدرت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے؟ جو ہوا ہمیں سانس لینے دیتی ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں گن نہیں سکتے۔ کیا ہم اپنے ہر لمحے میں اللہ کی نعمتوں کو پہچان پاتے ہیں؟ اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ ہمیں معاف کرتا ہے جب ہم اس سے توبہ کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کی رحمت اس کے غصے پر بھاری ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو کیا ہمیں لگتا ہے کہ اللہ ہمیں چھوڑ دے گا؟ نہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جب ہم نماز میں سر جھکاتے ہیں تو وہ ہماری ہر بات سنتا ہے؟ جب ہماری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو وہ ہر درد سمجھتا ہے۔ ہمارا اور اللہ کا رشتہ بہت قریبی ہے۔ وہ ہمیں ہمارے نسوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ قرآن میں آتا ہے، ہم انسان کے دل کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو پھر کیوں ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں؟ کیوں ہم اس کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں؟ ہمارے گناہ ہمیں اس سے دور کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کبھی بھی اپنے بندوں سے محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ اللہ نے ہمیں نماز، روزہ، دعا اور توبہ کے ذریعے اپنی طرف بلایا ہے۔ یہ ہمارے لیے اللہ کے دروازے پر دستک دینے کے طریقے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، نماز ادا کریں۔ یہ اللہ کے قریب جانے کا سب سے آسان اور خوبصورت طریقہ ہے۔ نمبر 2، دعا کریں۔ اپنی ہر ضرورت کو اس کے سامنے رکھیے، وہ سننے والا ہے۔ نمبر 3، اس کی بنائی کائنات کی قدر کریں۔ اور نمبر 4، گناہوں سے بچیں اور اچھے کام کریں۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ ہمیں اس وقت بھی دیکھتا ہے جب ہم اکیلے ہوتے ہیں۔ وہ ہماری ہر فسفساہٹ کو سنتا ہے، ہماری ہر چاہت کو جانتا ہے۔ جب ہم روتے ہیں تو اللہ ہماری آہوں کو سنتا ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں توبہ کا موقع دیتا ہے۔ جب دنیا ہمیں ٹھکرا دیتی ہے تو اللہ ہمیں اپنے قریب بلاتا ہے۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن یاد رکھیں، اللہ آپ کی ہر دعا سنتے ہیں۔ وہ کبھی ترنت جواب دیتا ہے، کبھی انتظار کراتا ہے تاکہ آپ کے لیے بہتر چیز تیار ہو سکے، اور کبھی وہ آپ کے لیے کچھ برا ہونے سے بچانے کے لیے آپ کی دعا کو دوسری چیز میں بدل دیتا ہے۔ اللہ کا راستہ مشکل نہیں ہے اور اس کا انعام بہت بڑا ہے۔ قرآن اور حدیث میں جنت کا ذکر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی راہ پر چلیں تو ہماری منزل کتنی خوبصورت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رحمت 100 حصوں میں ہے۔ اس نے ایک حصہ دنیا میں اتارا اور 99 اس نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ تو سوچئے جنت میں اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہوگی۔ آج کی اس بات کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ سے دور نہ جائیے، اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے روشن کیجیے، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوئیے، دعا کیجیے، توبہ کیجیے اور اپنی زندگی کو اللہ کے لیے بہتر بنائیے۔ اللہ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ باتیں دل کو چھو گئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور